بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کسی بھی ملک کے لیے گڈ گورننس کی بڑی اہمیت ہے، اور آج کل ہم ٹاک شوز میں بھی اور ہر جگہ سنتے رہتے ہیں جی گڈ گورننس نہیں ہے، جی بیڈ گورننس ہے، کیا نہیں سلسلہ۔ عمران خان صاحب نے آنے سے پہلے یہ بات کی تھی کہ بلدیاتی نظام ایک اچھا نظام ہے۔ آج ہم بلدیاتی نظام کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا عبدالشکور خان صاحب۔ سر، میرا ایک سوال ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں ہم اپنے ملک کو بلدیاتی نظام کیوں نہیں دے سکے، اور آج بھی ہم بے بس نظر آتے ہیں؟ بخاری صاحب، آپ نے جس بابت بات کی ہے اس پر بات بہت لمبی بھی کی جا سکتی اور بہت مختصر بھی کی جا سکتی۔ لمبی بات ہم نہیں کریں گے، بہت مختصر کریں گے۔ بخاری صاحب، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جو بہت سے آپ کہہ لیں بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، جو ہمارے حکمرانوں نے یا ان طبقوں نے کی ہیں جو اس ملک پر حکمران ہیں، ان میں سے جو سب سے بڑی زیادتی میرے نزدیک اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کے آج تک ہم نے اس ملک میں کوئی مؤثر مضبوط لوکل باڈی سسٹم قائم ہی نہیں ہونے دیا، اور لوگوں کو محروم رکھا اس سے، جس کے نتائج اور اثرات آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت جو ملک میں انتظام، جیسے گورننس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسے اردو میں انتظام و اسلام، نچلی سطح پر جو آپ کو قدم قدم کر جو آپ کو قباحتیں نظر آتی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ بلدیاتی سسٹم کا نہ ہونا ہے، اور چھوٹے موٹے مسائل جو لوگوں میں آج کل جتنے سوشل ایشوز ہیں اور جو مسائل ہیں جو ہر آدمی پریشان ہے، اس کی صرف اور صرف وجہ بلدیاتی سسٹم کا نہ ہونا ہے۔ اور اس میں اس سے پہلے کہ میں اس پر بات کروں کہ یہ کون نہیں ہونے دے رہا، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا جو اکابرین ہے، خاص طور پر ہمارا میڈیا نے کبھی اس کی اہمیت پر کوئی خاطر خواہ بات ہی نہیں کی۔ آپ دیکھیں کہ شام 5 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک جو ہم منجن بیچتے ہیں میڈیا پر، مختلف جو ٹاک شوز ہوتے ہیں کہ وہ مخصوص سے چہرے آپ نے مخصوص پارٹیوں کے بلا لیے اور ان کی مخصوص باتیں آپ لوگوں کو ایک لمبے عرصے سے سنا رہے ہیں، کبھی آپ نے اس ملک کے مسائل کے حل کی جانب ڈبیٹ ہی نہیں کروائی۔ جی بالکل درست فرمایا۔ میڈیا نے، میری یہ گزارش ہوگی میڈیا کے اکابرین سے کہ آپ خدارہ اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کے حل پر ڈیبیٹ کروائیں۔ بس آپ کیا کہہ رہے ہیں جی وہ زندہ باد اور مردہ باد۔ اچھا پوائنٹ ہے جی، بالکل اچھا پوائنٹ ہے۔ کب تک آپ مطلب ہے کہ یہ اپنے وہ جو وہاں پارٹیز کے نمائندے بٹھا کے اور لیڈروں کی اپنی تعریفیں آپ لوگوں کو سنائیں گے؟ لوگ تنگ آ گئے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ جو ٹی وی پہ جو یہ عام طور پر ٹاک شوز میں بات کر رہا ہوں، کرنٹ ایشوز میں بات کرتے ہیں، جب وہ چہرے بٹھائے ہوتے ہیں جو خواتین و حضرات جو انہوں نے بلائے ہوتے ہیں، انہیں چہرے دیکھ کے ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہے انہوں نے کیا کہنا۔ تو خدا کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس جانب مطلب ڈیبیٹ شروع کرائیں کہ مسائل کا حل کیا ہے۔ تو سب سے وہ میں اس طرف آتا ہوں بلدیات کا۔ یہ جتنے مسائل ہیں آپ کے پاس، جس میں مہنگائی بھی شامل ہے، جس میں بنیادی سطح پر تربیت شامل ہے بچوں کی، جس میں بنیادی سطح پر ایجوکیشن شامل ہے، جس میں پولیس شامل ہے، جس میں آپ کے پراپرٹیز کے ایشو شامل ہیں، یہ سارے کے سارے، اور یہ صفائی اور یہ انتظام و اسرام اور یہ جو سیوک سہولیات جتنی ہیں، ان کا تعلق صرف اور صرف بلدیات سے۔ آپ نے بلدیاتی سسٹم ہی قائم کوئی نہیں ہونے دیا، اسے ڈیلیور کیا کرنا تھا؟ ڈیلیوری کا مسئلہ تو بعد میں آتا، پہلے قائم ہوتا۔ یہ 75 سال سے تجربات ہو رہے ہیں، اور اس کے کون ذمہ دار ہے میں اس طرف آؤں گا، اس سے کہ بات لمبی ہو جائے۔
سب سے بڑی ذمہ دار اس ملک میں بلدیاتی سسٹم قائم نہ کرنے کی اس ملک کی بیوروکریسی کی. اس ملک کی بیوروکریسی نے کبھی بھی اس ملک میں بلدیاتی سسٹم کو سپورٹ نہیں کیا. وہ یہ چھوٹے موٹے جو اختیارات ہیں یہ نچلی سطح پر لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں. اصل مسئلہ یہاں ہے ہمیشہ بیوروکریسی نے اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت کہیں بہتر بلدیاتی سسٹم کسی نے کوشش بھی کی ہے. مثلا میں مثال دوں گا, کھل کے بات کروں گا کہ جنرل مشرف کے دور میں جو لوکل باڈیز ایکٹ آیا 2001 کا, وہ پاکستان کی بلدیاتی ہسٹری کا سب سے بہترین ہے. اگرچہ اس میں بھی بہت کمزوریاں تھیں, اگرچہ اس میں بھی بہت خامیاں تھیں, اسے اور بہتر ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے باوجود جو پورے ملک کی ہسٹری میں اس سے بہتر لوکل باڈی سسٹم آج تک نہیں ہے. لیکن اس لوکل باڈی سسٹم کو بھی تباہ کیا گیا. پہلے اس کے اختیارات رفتہ رفتہ سلب کیے گئے اور پھر اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. بیوروکریسی سب سے بڑی اس راستے میں رکاوٹ. وہ اپنے اختیارات کو میں سرنڈر نہیں کرنا چاہتا, وہ اپنی اتھارٹی کو سرنڈر نہیں کرنا چاہتا. دوسرا, ہمارے سیاستدانوں کی نااہلیت اور بدنیتی حکمرانوں کی, جس میں بڑے لیول کے جو سیاستدان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے بلدیاتی سسٹم کو دل سے چاہتے ہیں, خواہ وہ کسی جماعت کا ہو. آپ نے کبھی سنا کہ انہوں نے کوئی تحریک چلائی ہو, کوئی آواز بلند کی ہو, خواہ وہ کسی جماعت کا ہو؟ رسمن سی بات کر دیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اتفاق سے اس میں موجود پڑا ہے ہمارے پاس, یہ کانسٹیٹیوشن کی بک ہے. جی جی. اس میں 3 گورنمنٹ کا تصور تو موجود ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہوگی, صوبائی گورنمنٹ ہوگی اور لوکل گورنمنٹ. لیکن لوکل گورنمنٹ کیسے ہوگی, کیوں ہوگی, کس طرح ہوگی, کیا اختیارات ہوگی, اس کا ذکر نہیں ہے اس میں. اس کانسٹیٹیوشن میں وفاقی گورنمنٹ کا ایک سیٹ اپ ڈسکس کیا گیا ہے, وہ کہہ رہا تو اس کی فارمیشن بتائی گئی, صوبائی گورنمنٹ کی فارمیشن بتائی گئی ہے, اس کے اختیارات بتائے گئے ہیں, ان کی فہرستیں دی گئی ہیں کہ یہ ان فہرستوں پر ان کے قانون سازی یہ کریں. لیکن ہمارے سیاستدانوں نے آج تک جتنی ترمیمیں کی ہیں لوکل باڈیز کے متعلقہ کوئی ترمیم نہیں کی. جی بالکل. اس کانسٹیٹیوشن میں 21 ترمیمیں ہو چکی ہیں, لیکن لوکل باڈیز کے فیور میں ایک ترمیم نہیں. اس میں ترمیم کر کے آپ اس میں جو تیسرا جو ہمارا ٹیئر ہے گورنمنٹ کا, اس کے متعلق باقاعدہ طور پر قانون سازی, آئین سازی آپ کرتے ہیں, تاکہ کوئی گورنمنٹ بھی, کوئی حکمران بھی, کوئی بیوروکریسی اسے اپنی مرضی کے مطابق ختم نہ کر سکتی, اس کے اختیارات میں مداخلت نہ کر سکتی. لیکن یہ ہم نے نہیں کیا, سیاستدانوں نے نہیں کیا, اور کرنا بھی نہیں چاہتے. وہ اپنے اختیارات نہیں چھوڑنا چاہتے سیاستدان, وہ چاہتے ہیں جتنے فنڈ وغیرہ ہوں چھوٹے موٹے وہ سارے ہماری مرضی سے بنے. محلے کی گلی بھی ہم بنائیں, محلے کی نالی بھی ہم ٹھیک کریں, محلے میں پانی کا نلکا بھی ہم لگائیں, اور چھوٹا موٹا کام بھی ہم کریں, ہماری چودھر ہو, ہم نے ووٹ لینے ہیں. ان 2 طبقوں نے اس ملک میں بلدیاتی سسٹم کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا, اور آج بھی یہی طبقے رکاوٹ ہے. بالکل. چاہے یہ میری بات کسی کو بری لگے, میں معذرت خواہ ہوں ان دوستوں سے جن دوستوں کو شاید یہ بات پسند نہ آئے, لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ اس ملک کے جو ایم این اے, ایم پی اے حضرات ہیں, خواہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے, اور ہمارے ملک کی بیوروکریسی ان کا آپس میں نیکسز ہے کہ یہ بلدیاتی اداروں کو پھلنا پھولنا نہیں. تو اس سلسلے میں آپ چونکہ پرائم منسٹر صاحب کی انٹینشن تو ٹھیک ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملات چلیں, مطلب اچھا نظام چلے. آپ پرائم منسٹر صاحب کو, یعنی آپ کی سجیشن کیا ہوگی, آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ وہ کیا ایسا اقدام کریں ایسے جن سے یہ بہتری کی طرف ہو سکے؟ دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب تو ذاتی طور پر ان کے اقدامات کے متعلق بات کرنے سے پہلے ایک تو بخاری صاحب یہ ہے کہ لوگوں کو جاننا پڑے گا کہ خرابی کہاں ہے.
اور ہمیں اس الجھنوں سے کس طرح نکلنا ہے. لوگوں کو ایک تو یہ ہے کہ بلدیاتی اداروں کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اور ان کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی عام آدمی کو, تاکہ ان کا پریشر کم ہو سکے, بیوروکریسی کا اور بھی MNMPS کا. جہاں تک پرائم منسٹر کا تعلق ہے, جو موجودہ میں گورنمنٹ کی بات کروں گا, موجودہ گورنمنٹ کے پاس تو اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ وہ کھل کھلا کے اپنے پروگرام کو امپلیمنٹ کر سکے. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کے تو حکومت بنائی ہوئی ہے انہوں نے, ان کے پاس تو ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہے تحریک انصاف کے, عمران خان کے پاس, اور سینٹ میں تو اب تک ان کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہی نہیں. تو لہٰذا یہ گورنمنٹ اس ملک میں اکیلے آئینی ترمیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, حتیٰ کہ یہ قانون سازی بھی بڑی مشکل سے کر پا رہے ہیں. اس میں بھی یہ ہے کہ تمام اتحادیوں کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے اور دیگر مینجمنٹ کے تحت کرنی پڑتی ہے. تو اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس میں MLA حضرات خواہ وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, جی بالکل, وہ چاہتے ہی نہیں ہیں بلدیاتی سسٹم, MP حضرات نہیں چاہتے. تو اس لیے ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اس وقت سیاسی طور پر اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ MNA اور MPA حضرات کی خواہشات کو بائی پاس کرتے ہوئے ملک میں ان کی مرضی کے خلاف ایک ایسا بلدیاتی مضبوط سسٹم لے آئیں کہ جو کہ جیسا کہ ہونا چاہیے, جس کی کہ ضرورت ہے اس ملک میں. تو ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ ہمت دے, طاقت دے, وہ اس طرح اس کی چلو موجودہ جو بھی ان کے پاس ایک حیثیت ہے اس کو وہ بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اگر اس بلدیاتی سسٹم کی جانب قدم آگے بڑھائیں, یا یہ کہ آئندہ انتخاب میں قوم انہیں مطلب صحیح معنوں میں انفورس کر سکے. جی بہت شکریہ سر, آپ نے بڑا ہمیں ایک سیل حاصل گفتگو اس کے اوپر. ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کرے, اور اس میں بہتری یہ ہے کہ دعائیں کی جا سکتی ہیں. بہت شکریہ.